جو تقدیر ہے یہ کیا ہے؟ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے۔ تقدیر صرف اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے تقدیر میں اپنا علم لکھا ہے، حکم نہیں لکھا کہ یہ کام کرے، یہ نماز پڑھے، یہ چوری کرے، یہ زکوٰۃ دے، وہ نہ دے، یہ نہیں لکھا۔ اللہ نے صرف خبر دی ہے کہ یہ ایسا کرے گا، یہ اس کا علم ہے کہ اب اس نے تو ہمیں نہیں بتایا نا کہ میں نے تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا۔ یہ بہانہ تو تب چلتا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوتا کہ میں نے تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو موٹر سائیکل فلاں جگہ دیوار میں ٹھوکے گا، پھر آپ جا کر ٹھوکیں، آپ بولیں جی میری تو تقدیر میں لکھا تھا۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے آپ کو تو اللہ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، جہنم کا بھی جنت کا بھی، اور دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار بھی دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، مثال کے طور پر یہ دو بچے بیٹھے، یہ فرض کر لیجئے اس کا نام سلیم ہے، اس کا نام جنید ہے، میں اسکول کا ٹیچر ہوں اور یہ میری کلاس کے اسٹوڈنٹ۔ یہ بچہ جو ہے اتنا پڑھاکو ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو یہ بات کہتا ہوں، ان کو نہیں کہتا، اور ڈائری میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بچہ بورڈ ٹاپ کرے گا، اول آئے گا، پورے بورڈ کو ٹاپ کرے گا۔ اور برابر والے بچے کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ پاس تو دور، یعنی اول آنا تو دور کی بات ہے، یہ پاس بھی نہیں ہوگا، فیل ہوگا۔ میں نے ڈائری میں لکھ کے کچھ بچوں کو گواہ بنا کر میں نے رکھ دیا، ان کو نہیں بتایا۔ اور پھر جب بورڈ کا امتحان ہوا، جب ریزلٹ نکلا، تو جس کو میں نے کہا تھا اول آئے گا وہ واقعی پورے بورڈ میں اول آیا، اور جس کو میں نے کہا تھا یہ فیل ہوگا وہ واقعی پورے بورڈ میں فیل ہوا۔ تو کیا اس وجہ سے فیل ہوا کہ ایک ٹیچر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ فیل ہوگا اور یہ اول آئے گا؟ کیا یہ دونوں اس وجہ سے ایسا ہوئے؟ کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات شاید۔ محنت نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ڈائری میں نہ لکھتا، کیا پھر بھی فیل ہونے والا فیل ہوتا اور اول آنے والا اول آتا؟ میں محنت نہیں پوچھ رہا۔ اگر میں ڈائری میں نہ لکھتا کیا پھر بھی نتیجہ یہی نکلتا؟ لیکن نہ لکھتا تو اس میں میرا کمال نہیں تھا کہ ان کے اول آنے کے بعد میں بولوں ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا یہ اول آئے گا۔ میں نے جب پہلے لکھ دیا تو یہ میرے علم کا کمال ہے کہ اس کام کے ہونے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے علم کا کمال یہی ہے کہ ہم ایک دن دو دن سال کی بات نہیں، وہ تو 50,000 سال پہلے جب اس نے تقدیر لکھی، وہ تو جب ہی جانتا تھا خلیل یہاں بصیر پور میں آئے گا اس سن میں، اور یہاں اس کا بیان ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تقدیر سے متعلق اس کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے۔ اب جیسے فرض کر لیجئے آپ انجینئر ہیں اور بڑے کامیاب انجینئر، ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ دیوار کتنے فٹ ہے، اس کی چھت کتنے فٹ پر ہے؟ آپ ایک نظر یوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 11 فٹ پہ فرض کر لیجیے۔ ہم نے انچی ٹیپ لی، اس کو پیمائش کیا، اور جب ہم نے پیمائش کر لیا تو 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، یہ 11 فٹ ہی تھی۔ تو کیا دیوار اس لیے 11 فٹ ہو گئی کہ ایک کامیاب تجربہ کار انجینئر نے کہا کہ یہ دیوار 11 فٹ ہے، یا یہ پہلے سے 11 فٹ تھی؟ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کراچی والوں کے سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہاں، اب اس نے دیوار تو پہلے سے 11 فٹ تھی، اگر وہ 9 فٹ کہتا تو بھی 11 فٹ تھی، اگر وہ 12 فٹ کہتا تو بھی 11 فٹ تھی۔ اب اگر وہ 9 فٹ کہتا اس کا اندازہ غلط نکلتا۔ ہم کہتے انجینئر ہے لیکن ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے اس کو،
इंजीनियर है लेकिन अभी इतना तजर्बा नहीं है। 12 फुट कहता तो भी हम यही कहते, इसको तजर्बा नहीं। लेकिन 11 फुट भी उसने पैमाइश के बगैर बताया और मिनवान 11 फुट ही निकला, तो अब हम कहेंगे यार बड़ा तजर्बा है इसका। अल्लाह ताला अपने बंदों से यही कहता है, मेरे तजर्बे को मानो, ये मेरा इल्म है। गेस्ट पेपर टीचर छापते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं गेस्ट पेपर, उसमें 8, 10, 15 सवाल दे देते हैं उसमें, और उसमें से ज़्यादा नहीं तो 8, 10 सवाल तो आ ही जाते हैं उन 15-20 सवालों में गेस्ट पेपर में। वो उनका एक तजर्बा है कि भी ये सवाल, बेशक उस टीचर ने पेपर ना भी बनाया हो तब भी उसका गैस अगर 100% नहीं आता तो 50% आ जाता है। लेकिन अल्लाह का इल्म चूंकि कामिल है इसलिए वहां फीसद वाला हिसाब नहीं है, वो तो 100% दुरुस्त आता है। तो अल्लाह के इल्म ने हमें मजबूर नहीं किया कि तुम ये करो, ये कहा कि ये करेगा। खबर लिखी है, हुक्म नहीं लिखा, अमर नहीं लिखा। हाँ, अगर ये होता कि अल्लाह लिखता तू नमाज नहीं पढ़, रोजा नहीं रख, शादी नहीं कर, तो फिर आप कहते कि जी ये तो अल्लाह ने ही कह दिया शादी नहीं कर, तो मैं कैसे करूं? फिर अल्लाह ने हमें बताया भी नहीं। तो लिहाजा तकदीर अल्लाह का इल्म है, अंदाज़ा है, और उसका अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही अंदाज़ा लगाता है। लिहाजा आप अपने कसूर तकदीर के सर न डालो, अपने ही सर डालो। जी।